او بچہ جنابے والا جدو مصطفیٰ دے قریب کو گزردا ہے ودو ہاتھ چہرے دی زیارت کردا ہے اپنیاں بکریاں نو بھول جاندیاں نے بکریاں یاد نہیں رہندیاں مصطفیٰ دے چہرے دی زیارت کردا ہے دوسرا دن ہویا تیسرا دن حتیٰ کہ ہر روز آ کے مصطفیٰ دے چہرے دی زیارت کردا رہندا ہے مسجد نبوی دے دروازے تے بیٹھ کے اس وقت میرے مصطفیٰ مسجد دے سین تے اپنے صحابہ دے اندر جلوہ گر ہوندے سن عزیزوں دوستوں ایک دن او بھی آ گیا کہ نوجوان اور بچہ جڑا ہے انہوں مصطفیٰ دی زیارت نہ ہو سکی بے قرار ہے دوسرا دن بے قرار ہے ذکر پڑھا ہے کہ مصطفیٰ کریم آقا تشریف لے کے کسی مقام پہ چلے گئے جناب والا وہ بچہ بے قرار ہے دوسرا دن تیسرا دن حتیٰ کہ جن دی ایک عام دنیا دار دی زیارت نہیں ہے سمجھ آ گئی ہے مصطفیٰ دی زیارت نہیں ہے آہستہ آہستہ محبت ودی گئی اور عشق مصطفیٰ دا مریض بن گیا بکریاں لے کے نہیں آ رہا جناب والا گھر بیٹھا ہے ہر وقت باپ کہندا بیٹا کوئی چیز کھانی ہے ابا جان میرا دل کوئی نہیں ہے کھانا پینا چھڑ دیتا اور جن محبت ہوئے نا کسے نال سچی ہوئے تو وہ کھانا پینا ترک کر دیندہ ہے باپ نے کہا میرا بیٹا داستا صحیح جن کوئی مسئلہ ہے تو میں حل کرنا حالانکہ باپ بھی غیر مسلم ہے عزیزو دوستو وقت وہ آ گیا کہ وہ بچہ جڑا ہے بسترے تے جناب والا مرض ہے اٹھ نہیں سکدا چل نہیں سکدا مریض ہو گیا ہے میرے مصطفیٰ دے عشق دا اللہ تعالیٰ سب نو عشق مصطفیٰ دا مریض بنائے دنیا داراں وچ کچھ نہیں پیا مصطفیٰ دے عاشق بن جاؤ تے پھر تاں ہی کامیابی ہے عزیزوں دوستو نہ وہ بچہ جڑا ہے آرام اپنی چار پائی تے باپ آ گیا اے میرا بیٹا میرے واسطے کی حکم ہے میں تیرے واسطے جڑی چیز کمے گا دنیا دی میں حاضر کراں گا بیٹے نے کہا ابا جان نہیں میں نے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نہ میں نے فروٹ کی ضرورت ہے نہ میں نے دوائی کی ضرورت ہے نہ میں کسی چیز کی ضرورت ہے ابا ایکو گل میری پوری کر دے باپ بیٹھ گیا کول اے بیٹا دس جلدی کر میں پوری کراں گا جس وقت بیٹھ گیا نا باپ ابا جان بس ایکو حسرت ہے ایکو تمنا ہے میرے مصطفیٰ لجپال کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام دی بارگاہ وچ چلا جا انہاں نو جا کے عرض کر دے کہ سونیا میرا بیٹا تواڈا عاشق ہے تے قریب المرگ ہے سونیا مہربانی فرماؤ تشریف لے آؤ لے ابا میں تیرے کو اے چیز منگنا تے مینوں پتہ ہے تو میری نہیں مننے گا انہیں کہا بیٹا میں تیرا وعدہ کر بیٹھا ہاں ٹھیک ہے میں تیری گل تے عمل کرنا ہوں ہن باپ چل پیا جاندا دروازے تے جا کھڑا ہو گیا اے اللہ دے نبی مہربانی کرو تہاڈا عاشق میرا بیٹا ہو گیا ہے مہربانی کرو میرے گھر تشریف لے آؤ جدوں تک میرا بیٹا تہاڈی زیارت نہیں کرے گا نا ادوں تک اس نو قرار نہیں آئے گا تے مرن دے قریب بالکل پہنچ گیا ہے تے سونے مہربانی کرو آؤ تہاڈا عاشق ہے عزیزو دوستو میرے کریم آقا نو ابو جہل بھی بلایا ہے نا تے میرے مصطفیٰ نے نہ نہیں کیتی سمجھ آ گئی ہے کریم آقا نے فرمایا چلو جاؤ میں آ رہے ہوں مصطفیٰ صحابہ اکرام دے نال خرامہ ان دے گھر تشریف لے آئے نے عاشق رسول نے کمال کیتا کی فرماندے سونیا غیر مسلمان دے گھر وچ تشریف فرما کے سونیا رنگ لان والے ہو ساڈے تے بھی مہربانی پھر ہونی چاہیے نا سونیا مہربانی کرو پھر عاشق رسول نے کمال کیتا کی فرماندے نے کدی آؤ غریبان دے محلے یا رسول اللہ انہاں گناہگاراں آقا راتے
مصطفیٰ تشریف لے آ رہے ہیں، دوسری سائڈ تو حکم ربی اللہ کا حکم ہے، اسرائیل آ رہا ہے، ان دی روح قبض کرنے واسطے آ رہا ہے، عشق بول کے عرض کردا ہے، عشق عرض کردا ہے اے اسرائیل ٹھہر جا، 2 گھڑیاں ٹھہر جا، ٹھہر جا، اس جان دے مالک نو آن لین دے۔ عاشق رسول دا عشق بولیا کہندا کیے 2 گھڑیاں رک جا، او تقدیر 2 گھڑیاں رک جا، او تقدیر سانو لگیاں توڑے نبھا لین دے۔ ہن میرا دل کردا ہے سارے مل کے پڑھ لو، اپنی اپنی حاضری لوا لو، سونا یہ راضی ہو جائے، 2 گھڑیاں رک جا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حل پائے نے، حل پائے نے۔ 2 گھڑیاں رک جا، تقدیر سانو لگیاں توڑ نبھا لین دے، آپ جان حوالے کر دے سام، میں جان حوالے کر دے سام، اس جان دا مالک آ لین دے۔ آپ جان حوالے میں کراں گا، اس جان دا مالک دا آ لین دے۔ میرے کریم آقا تشریف لے آئے، عزیزو دوستو تشریف فرماؤ۔ او بچہ عرض کردا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے ورگا کون ہے؟ سونا کہ جن دی کلی میں تجھے تشریف لے آئے ہو، جن دے ویڑے تسی تشریف لے آئے ہو، جن دے ویڑے بچے تسی تشریف لے آئے ہو، سونیا بس وجہ ایک ہے کہ میں تہاڈا کلمہ نہ پڑھ سکیا، سونیا کلمہ پڑھا لو، عاشق تا پہلے ہی تہاڈا ہاں، میرے جسم دا ہر بال جڑا ہے او تہاڈی رسالت دی گواہی دے رہا ہے، سونیا بس کلمہ پڑھا کے اپنا دیوانہ ہور بنا لینا۔ سونیا گھر تسی پہلے بھی کو نہیں کی تھی، کلمہ پڑھا کے بس اپنا دیوانہ بنا لے، تے سونیا مینوں اے بھی پتا ہے جدوں میں تہاڈا کلمہ پڑھ لواں گا نا تے میری تے جہنم دی اگ بھی اثر نہیں کرے گی۔ غوث پاک دا دھوبی ہوئے چلو دوڑ جاؤ، آپ اگے گل سمجھ جاؤ، ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، میں دھوبی کیڑی ہستی دا تے عزیزو دوستو تے پھر میں نہیں کہاں گا نا میں وہ سونے دا غلام ہاں، میں وہ سونے دا دیوانہ ہاں۔ عزیزو میرے کریم آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھنے ہی ان دی روح نکل گئی، جب روح نکل گئی نا ان دا باپ جڑا بولیا جواب دیندا ہے اے اللہ دے نبی اے ساڈے کام دا نہیں رہا، انہوں نال لے جاؤ، انہوں کی کرو نال لے جاؤ، اے میرا نہیں رہا، جا لے جو انہوں نال ہی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ نو، میرے صحابہ انہوں چک لو، انہوں چک لو، غسل دلاؤ، تدفین دا سارا سلسلہ جڑا ہے مکمل کرو، غسل دلاؤ، جنازہ پڑھاواں گا میں، قربان جاواں۔ او کسی دا جنازہ استاد پڑھاندا ہے، کسی دا جنازہ پیر پڑھاندا ہے، کسی دا جنازہ جناب والا استاد یا استاد مفتی پڑھاندا ہے، محدث پڑھاندا ہے، جناب والا میں قربان جاواں یہودی بچہ تیرے مقدراتوں جن دا جنازہ مصطفیٰ پڑھا رہا۔ صحابہ اکرام جناب والا بچے دی 4 پئی اٹھا کے لے کے جا رہے نے، لے کے جا رہے نے، صحابہ اکرام لے کے جا رہے نے۔ عزیزو میرے مصطفیٰ بھی نال نال نے، دسو اس بچے نے نمازاں پڑھیاں، کوئی عمل نہیں، محبت رسول ہے۔ آج بھی مصطفیٰ دا بن جا، علامہ اقبال نے کمکی خوب فرمایا ہے، آج بھی مصطفیٰ دی غلامی دا مانا گرے بانے سجا لے تے سارا کچھ تین رہی ہے۔ عزیزو دوستو میرے کریم آقا نال نال جا رہے نے تے سارا قدم مبارک نہیں لایا، پنجا مبارک نال لایا زمین دے، کی لایا بولو 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 سارے، پنجا مبارک مصطفیٰ کریم آقا نے زمین دے نال مس کیتا ہویا ہے۔ تے صحابہ پوچھتے ہیں سونیا تسی قدم مبارک سارا کیوں نہیں نال لایا زمین دے؟ میرے مصطفیٰ نے جڑا جواب دیتا ہے سبحان اللہ،
بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ جو مصطفیٰ نے جواب دیتا ہے ساڑھی 1000 مرتبہ بھی سبحان اللہ میں تھوڑی، اس جملے تو ساڑھی 1000 ہونا بھی ساڑھی سبحان اللہ ہوئے تو پھر بھی تھوڑی ہے، اور جملہ وزنی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ اس میرے امت میرے غلام دے جنازے دے نال اللہ دے فرشتے اینے نے، اللہ دے ملائکہ فرشتے اینے نے کہ پیر رکھن دی جگہ نہیں ہے۔